الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما حیینا ابدا اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاکرم الانصار والمہاجر۔ ہر قسم کی حمد و ثنا رب العالمین کے لیے ہے جو اللہ وحدہ لا شریک اس کائنات کے نظام کو چلانے والا اور بگڑی بنانے والا ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد میرے پیارے بھائیوں اور بزرگوں، محترم شیخ قاری افضل عزیزی صاحب کی محبت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بارہا اصرار کر رہے تھے قاری صاحب گفتگو کا موقع دیں۔ لمبا سفر، تھکاوٹ اور بیمار آدمی ہوں، لمبا سفر نہیں ہوتا۔ میں احباب جماعت سے یہی گزارش کروں گا کہ اب لمبے سفر مجھ سے نہیں ہوتے، بیمار آدمی ہو، زندگی کے جان سانس باقی ہیں۔ احباب جماعت مجھے مجبور نہ کریں اور مجھ پر ناراض بھی نہ ہوں۔ تاہم زندگی کا کوئی پتہ نہیں کس موڑ پہ ختم ہو جائے۔ اتنی تکلیف برداشت کرنے کے باوجود بھی میں اس بات کو اپنے لیے قابل فخر اور ذریعہ نجات کا سبب سمجھتے ہوئے حاضر خدمت ہوں۔ میں لمبی دیر گفتگو نہیں کر سکتا، بس حاضری لگوانا مقصود ہے۔ احباب جماعت اور اہل ایمان مسلمان بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ اللہ کی زمین پر جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، اور مجھ جیسے ناکارہ طالب علم، دین کے خادم کو اللہ اپنی رحمت سے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، اور میری اس بیماری کو اور اس میری تکلیف کو اللہ ختم کر دے۔ تو جو آیت کریمہ جو آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ سورۃ الفتح کی آیت نمبر 18 ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے 5-6 گزارشات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، چونکہ آج 18 ذو الحجہ کے اور 7 جولائی کے۔ میرے محترم بھائیوں، مجھے ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ کی ضرورت نہیں، بس خاموشی کے ساتھ آپ گزارشات سماعت فرما لیں۔ پہلی بات کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جنت میں ہیں۔ جناب عبد الرحمن بن الاخنس سے روایت ہے کہ وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، جب ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا تو حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا، میں گواہی دیتا ہوں
کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، آپ فرماتے تھے کہ 10 بندے 10 اشخاص جنتی ہیں، نبی جنت میں، ابو بکر جنت میں، عمر جنت میں، عثمان جنت میں، علی جنت میں، طلحہ جنت میں، زبیر بن عوام جنت میں، سعد بن مالک جنت میں رضی اللہ عنہ۔ اگر میں چاہوں تو 10ویں کا نام بھی لے سکتا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا وہ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا وہ سعید بن زید رضی اللہ عنہ ہے۔ یہ روایت ابو داؤد اور سنن ترمذی میں موجود ہے اور اس کی سند حسن ہے۔ ابو داؤد کے اندر 4649 نمبر ہے اور سنن ترمذی میں 3757 نمبر ہے۔ دوسری بات، بیر روما نامی کنواں خریدنے والا جنتی عثمان۔ دلیل، حضرت ابو عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ جب عثمان رضی اللہ عنہ کا محاصرہ کیا جا چکا تھا تو انہوں نے اوپر سے لوگوں پر جھانکا اور فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، اور میں اللہ کا واسطہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم کو دیتا ہوں۔ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من حضر بئر رومہ، جو شخص بیر روما نامی کنواں خریدے گا جو کہ یہودیوں کی ملکیت تھا، فلح الجنہ، تو اس کے لیے جنت ہوگی۔ پھر وہ کنواں میں نے خریدا تھا۔ کیا تم جانتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا من جہز جیش الاسرت، من جہز جیش الاسرت، جو شخص جنگ تبوک کا لشکر مال دے کر تیار کرے گا، فلح الجنت، تو اسے جنت ملے گی۔ پھر وہ لشکر بھی میں نے تیار کیا۔ راوی کہتا ہے لوگوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کی باتوں کی تصدیق کی۔ صحیح بخاری کتاب الوصایا میں روایت موجود 2778 نمبر ہے۔ تیسری بات، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر اعتراضات کے جوابات۔ حضرت عثمان بن مواہب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مصری شخص حج پر آیا، اس نے کچھ لوگوں کو بیٹھا ہوا دیکھا تو اس نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ یہ قریشی لوگ ہیں۔ اس نے پوچھا کہ ان کا سربراہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ان کا سربراہ ابن عمر ہے۔ اس بندے نے، اس شخص نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کہا میں آپ سے کوئی بات پوچھنا چاہتا ہوں، آپ اس کا جواب دیں۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ جنگ احد کے دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھاگ کھڑے ہوئے تھے؟ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں صحیح بات ہے۔ اس مصری شخص نے دوبارہ پوچھا آپ کو معلوم ہے ابن عمر کہ عثمان جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے؟ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے۔ اس مصری شخص نے تیسری بار پوچھا آپ کو معلوم ہے ابن عمر کہ عثمان بیعت رضوان میں بھی شامل نہیں تھے؟ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں بات کچھ اس طرح ہے۔ اس شخص نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، یعنی وہ خوش تھا کہ میری باتوں کی تصدیق ابن عمر نے بھی کر دی۔ لیکن حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس شخص سے فرمایا ادھر آؤ، میں آپ کو ان چیزوں کی اصل حقیقت بتاتا ہوں، ان کے آپ کے سوالات کے جوابات دیتا ہوں۔ پہلی بات، پھر انہوں نے جہاں تک جنگ احد سے عثمان رضی اللہ عنہ کے بھاگنے کا معاملہ ہے تو گواہ ہو جا، اللہ نے ان کا وہ قصور معاف فرما دیا تھا، اور جنگ بدر سے اس لیے پیچھے رہ گئے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی
جو کہ عثمان رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی، وہ بیمار تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم گھر پر ان کے دیکھ بھال کرو، آپ کو بدر کے مجاہدین کے برابر ثواب ملے گا، اور مال غنیمت میں سے بھی آپ کو حصہ ملے گا۔ اس لیے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے پیچھے رہ گئے۔ یعنی دوسرے سوال کا جواب بھی ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس مصری شخص کو دے دیا۔ پہلا جو اس کا سوال جو تھا نا کہ عثمان جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، فرمایا تو گواہ ہو جا، اللہ نے ان کا وہ قصور معاف کر دیا۔ دوسرا جو اس کا اعتراض تھا، یعنی جنگ احد کے دن کیوں بھاگ کھڑے ہوئے تھے؟ ابن عمر نے جواب دیا کہ تو گواہ ہو جا، اللہ نے ان کا وہ قصور معاف فرما دیا۔ اچھا، جنگ بدر میں شریک کیوں نہیں ہوئے تھے؟ اس کا جواب ابن عمر نے دے دیا۔ اب اس کا جو تیسرا سوال جو تھا کہ عثمان رضی اللہ عنہ بیعت رضوان میں بھی شامل نہیں تھے، اب جواب دے رہے ہیں کہ باقی رہا بیعت رضوان میں ان کا پیچھے رہ جانا۔ اے مصری شخص، تو اس کا یہ جواب ہے، اگر مکہ میں جانے کے لیے عثمان رضی اللہ عنہ سے زیادہ معزز و موزوں کوئی اور شخص ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کے بجائے اس کو مکہ والوں کی طرف بھیجتے۔ عثمان زیادہ معزز و موزوں تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کو بھیجا، اور بیعت رضوان تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مکہ چلے جانے کے بعد ہوئی تھی۔ اس کے باوجود صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بیعت کر چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دائیں ہاتھ مبارک اٹھایا اور فرمایا دیکھو یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ پھر آپ نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں پر رکھا اور فرمایا یہ عثمان کے بیعت ہے۔ پھر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس شخص سے فرمایا اپنے اعتراضات کے ساتھ یہ جواب بات بھی لیتے جاؤ۔ صحیح البخاری میں کتاب المناقب میں حدیث موجود ہے 3999۔ اور چوتھی بات، اللہ کی قسم فرشتے بھی میرے عثمان سے حیا کرتے ہیں۔ دلیل سعید بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی اجازت مانگی، طلب کی، جبکہ آپ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی چادر پہن کر اپنے بستر میں لیٹے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اندر آنے کی اجازت دی تو انہوں نے اپنا مدعا بیان کیا اور چل دیے۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اجازت طلب کی، اجازت مانگی، آپ نے اسی حالت میں اجازت دے دی، انہوں نے اپنی حاجت پوری کی اور چلے گئے۔ جب عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان کے بعد میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کی اجازت طلب کی، اجازت مانگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھے، عائشہ سے فرمایا اچھی طرح کپڑے لپیٹ لو۔ اللہ اکبر۔ پھر مجھے اجازت دے دی، میں نے اپنا کام پورا کیا اور چلا گیا۔ سید عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اللہ کے رسول کیا وجہ ہے کہ جو اہتمام عثمان کے لیے کیا وہ کسی اور کے لیے نہیں کیا؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، دراصل عثمان شرمیلا اور حیادار آدمی ہے، مجھے اندیشہ تھا کہ اگر اسی حالت میں اجازت دے دی تو وہ اپنی ضرورت کا اظہار نہ کر سکے گا۔ اور ایک روایت میں ہے، اے عائشہ کیا میں اس آدمی سے حیا نہ کروں کہ اللہ کی قسم فرشتے جس سے حیا کرتے ہیں؟ اور پانچویں بات، کون عثمان؟ سفیر رسول عثمان، ہجرت کے 6 سال مکہ مکرمہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کی نیت سے رفع سفر باندھا۔
ہجرت کے 6 سال مکہ مکرمہ کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کی نیت سے رخت سفر باندھا۔ حدیبیہ کے مقام پر آپ نے پڑاؤ کیا اور مکہ کے حالات کی آگاہی کے لیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو سفیر بنا کر بھیجا تاکہ رؤسائے قریش سے گفتگو کر کے انہیں مسلمانوں کو عمرہ کرنے کی اجازت پر آمادہ کر سکیں۔ ان کا خیال تھا شاید کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے لاؤ لشکر لے کر آئے ہیں۔ انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو قید کر کے افواہ اڑا دی کہ عثمان قتل ہو چکے ہیں رضی اللہ عنہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر تمام صحابہ کرام سے بیعت لی، ہم عثمان غنی کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ سب نے مر مٹنے پر بیعت کر لی، اور اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے، اور جس کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر ہے، جو میں نے شروع کے اندر آیت پڑھی ہے، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، یقیناً اللہ تعالیٰ مومنوں سے خوش ہو گیا، اِذْ يُبَايِعُونَكَ تحت الشجرۃ، جبکہ وہ درخت کے نیچے تجھ سے بیعت کر رہے تھے، درخت کے نیچے یبایعونک، تجھ سے بیعت کر رہے تھے، فعلم ما فی قلوبہم، ان کے دلوں میں جو تھا، فعلم ما فی قلوبہم، ان کے دلوں میں جو تھا اسے اس نے معلوم کر لیا، فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، اور ان پر اطمینان نازل فرمایا، وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور انہیں قریب کی فتح عنایت فرمائی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہ شعر اس سلسلہ میں معروف ہے، نحن الذین بایعوا محمدا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد پر بیعت کی، علی الجہاد محینا ابدا، ہمیشہ کے لیے جب تک ہمارے جسم میں جان ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں یوں فرمایا، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے اللہ لا عیش الا عیش الآخرہ، زندگی تو بس آخرت ایک ہی زندگی ہے، فاکرم الانصار والمہاجرہ، پس تو آخرت میں انصار اور مہاجرین کا اکرام فرمان۔ اور میرے بھائیو، چھٹی بات اور آخری بات، حیا میں سب سے بڑھ کر کون؟ میرے عثمان۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 صحابہ سب سے آگے، 7 صحابہ سب سے آگے۔ میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل ابو بکر ہے، سب سے بڑھ کر دینی معاملہ میں بے لچک عمر فاروق ہے، سب سے بڑھ کر حیا کے پیکر عثمان غنی، سب سے بڑے کتاب اللہ کے قاری ابی بن کعب ہیں، سب سے بڑے حلال و حرام کا امتیاز کرنے والے معاذ بن جبل ہیں، سب سے زیادہ ماہر علم میراث جاننے والے زید بن ثابت، سب سے بڑھ کر اس امت کے امین امانت دار ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہم اجمعین، سب سے بڑھ کے حیا کے پیکر عثمان غنی۔ یہ روایت سنن ترمذی میں موجود ہے، 379 نمبر ہے۔ تو انہی معروضات پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ جی اچھا، وہ جو میں نے یہ بات عرض کی نا 5ویں نمبر پر کہ سفیر رسول میرے عثمان اور بیعت رضوان والے جو آیت پڑھی ہے، وہ ساتھی کہہ رہے ہیں اس کا حوالہ دے دو۔ صحیح مسلم 2402 نمبر، سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں 1678 نمبر ہے، ادب المفرد کے اندر 600، مسند احمد کی 6 جلد 155 نمبر، ابن راہویہ فی مسند ابن راہویہ فی مسند
پہلی جلد اور 108 صفحہ، احمد کی پہلی جلد اور صفحہ 32۔ لو جی، عثمان میرے سفیر رسول، کتنے حوالے دے دیے؟ مسلم کا 1، سلسلۃ الحدیث الصحیحہ کا 2، ادب المفرد کا 3، مسند احمد کا 4، ابن راہویہ فی مسند 5 اور احمد کا 6۔ عثمان میرے پیغمبر کے سفیر رسول تھے رضی اللہ عنہ، 6 حوالے دے دی۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائی۔ اللہ نے زندگی دی، صحت دی، تو انشاءاللہ پھر کبھی تفصیلی بات ہوگی۔ ناراض نہ ہونا، بس حاضری لگوانا مقصود تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پہ اپنا رحم و کرم فرمائے، اور سب مل کر دعا کر دیں، خالق مالک رازق مجھ جیسے ناکارہ اور دین کے خادم اور دین کے طالب علم کو اپنی رحمتوں سے شفاء کامل عاجلہ عطا فرما دے، اور میری اس بیماری کو دور کر دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نہیں محترم، کھانے کی گنجائش نہیں، بس اب چلیں، جزاک اللہ۔